نشستوں میں ہمیشہ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے. آج کا حصول یہ ہے کہ بہترین شاعری اس مصرے پہ سننے کو ملی جو مصرع غالب سے لے کے داغ تک اور داغ سے لے کے نغمہ صاحب تک استعمال ہوا. اس مصرے پر جو شاندار شاعری ملی، تصادم بالکل نہیں محسوس ہوا. کسی کا کسی سے کے مصرے سے کوئی تصادم دیکھنے کو نہیں ملا. گوہر صاحب کی موجودگی ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، لیکن ہمارے لیے باعث شرم بھی ہے کہ ان کی موجودگی میں صدارت میں کر رہا ہوں. لیکن اب اجمل بھائی ہوں یا گوہر صاحب ہوں، میں ان کے بعد شعر پڑھ رہا ہوں تو بقول فراق کے کہ جب ان کے بعد پیدا ہو سکتا ہوں تو ان کے بعد شعر بھی پڑھ سکتا ہوں. صرف یہ ایک جواز، صرف یہ ایک جواز ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواز نہیں ہے کہ میں ان کے بعد شعر پڑھوں. بہرحال اجازت دیجیے صاحب، اب آپ سب میرے صدر ہیں، اجازت. اگر ضیاء صاحب نے قسم خدا کی ہے، ہاں ایک تو یہ حصول یہ ہوا کہ اچھے شعر سننے کو ملے، دوسرا ایک حاصل یہ ہوا کہ یہ حضرت معین علوی یہ شاعر بھی ہیں. یہ عقدہ آج کھلا پہلی مرتبہ، اور یہ بھی چھپائے ہوئے تھے، اور یہ برادر گرامی بھی ان کے اس بات کو راز رکھے ہوئے تھے. کیا مصلحت تھی مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ آج تو شاعر نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ در پردہ بہت کچھ معاملات ہیں ایسے جو چھپے رہتے ہیں. بہت اچھا لگا یار آپ کا لہجہ بھی سن کے، آپ کے شعر بھی سن کے. ضیاء تو بڑی ہمہ شخصیت ہیں، ان کے بارے میں کیا کہوں. تو بہرحال کچھ شعر، میرا خیال ہے سب سے کمزور شاعری اب آپ کے سامنے آ رہی ہے اس مصرے کے حوالے سے. یہ فیصلہ دوسرے نہیں یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے. نہیں، فیصلہ میں کر نہیں، میں صدر ہوں صاحب، فیصلہ کر سکتا ہوں. کمال ہے، کیوں نہیں کروں گا. عرض کرتا ہوں کہ مستحق کب ہیں کسی انعام کے. دو شعر تو میں پہلے پڑھ چکا تھا، 5 شعر اور پڑھ دیتا ہوں. مستحق کب ہیں کسی انعام کے، ہیں تو ہم فنکار لیکن نام کے. مستحق کب ہے کسی انعام کے، ہیں تو ہم فنکار لیکن نام کے. اور جب میسر ہی نہیں دستے ہنر، ملاحظہ فرمائے، جب میسر ہی نہیں دستے ہنر، چاک سے اترے بھی تو کس کام کے. جب میسر ہی نہیں، جب میسر ہی نہیں دستے ہنر، جب میسر ہی نہیں دستے ہنر، چاک سے اترے بھی تو چاک سے اترے بھی تو کس کام کے. ہم بھی تجدید محبت کر سکیں، کاش کچھ لمحے ملیں آرام کے. ہم بھی تجدید محبت کر سکیں، کاش کچھ لمحے ملیں آرام کے. اور مولانا فرمائے یہ شعر کہ دشت و صحرا اب بھی ہیں اپنے گواہ. نہیں، یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، وہ عمر کی وجہ سے. دشت و صحرا اب بھی ہیں اپنے گواہ، ہم بھی حصہ تھے کبھی کوہرام کے. دشت و صحرا اب بھی ہیں اپنے گواہ، دشت و صحرا اب بھی ہیں اپنے گواہ، ہم بھی حصہ تھے کبھی کوہرام کے، ہم بھی حصہ تھے کبھی کوہرام کے. اور ایک شعر سن لیجیے صاحب، واقعی مطلب آپ کو دیکھ کر بڑی تقویت ملی، لیکن بس یہ افسوس یہ ہوا کہ آپ اس طاقت سے محروم ہو گئے ہیں جسے ہم بینائی کہتے ہیں. لیکن ایک شعر مجھے ان کا یاد آیا، ہمارا ذکر ہی کیا، کشفی لکھنوی کا. ہمارا ذکر ہی کیا، ہم تو نابینا ہیں کشفی، نظر والوں میں بھی ہم نے بصیرت کی کمی پائی. تو صاحب بصیرت ہونا ضروری ہے، اور اس کا ثبوت یہ دیا کہ آپ نے تقریباً 11 شعر سنائے، اور ایک شعر بھی قلم بند نہیں کیا گیا تھا، سب آپ کے حافظے میں محفوظ تھے. اللہ اگر ایک طاقت یہ صلاحیت چھینتا ہے تو دوسرے طاقتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا اصول ہے. تو بہرحال آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا مجھے. عرض کرتا ہوں شعر کہ ہم سے
مل سکتی ہے دنیا کو شفق. ہم سے مل سکتی ہے دنیا کو شفق. شعر سنیں گے صاحب؟ ہم سے مل سکتی ہے دنیا کو شفق. ہم سے مل سکتی ہے دنیا. ہم سے مل سکتی ہے دنیا کو شفق. جی ہیں تو ہم سورج ہی لیکن شام کے. ارے کیا کہتے ہیں. ہم سے مل سکتی ہے. نادر خیال ہے. ارے کیا کہتے ہم سے مل سکتی ہے. صدارتی غزل ہے. ہم سے صدارتی غزل ہے. ہم سے مل سکتی ہے دنیا کو شفق. ہے تو ہم سورج ہی لیکن شام کے. ہے تو ہم سورج ہی لیکن شام کے. اور وہ ملے تو ضبط غم جاتا رہا. وہ میرے ضبط غم جاتا رہا. وہ ملے تو ضبط غم جاتا رہا. رو پڑے ہم ان کا دامن. وہ ملے تو ضبط غم جاتا رہا. اچھا ہے, بہت اچھا ہے. رو پڑے ہم ان کا دامن تھام کے. اور کیا ہے صاحب؟ کچھ نہیں واصف غمِ دوراں کا غم. ہاں کچھ نہیں واصف مولانا, کچھ نہیں واصف غمِ دوراں کا غم. ہیں تماشے گردش ایام کے. بہت شکریہ, بڑی نوازش. اتنی دیر آپ نے وقت دیا ادب کے لیے خاص طور پر. اور یہ زندہ دلان خیر آباد اور جو اطراف سے تشریف لائے ہوا حضرات ہیں, اور لکھنؤ سے جو مہمان ہیں, بارہ بنکی سے جو تشریف لائے ہیں جو لوگ, ان کا سب کا شکریہ ذاتی طور پر میں بھی ادا کرتا ہوں. بہت نوازش. اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے خوبصورت سی نشست آراستہ کی اور مجھ جیسے حقیر فقیر کو یاد کر لیا. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. بہت شکریہ.